السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو اٹمپٹ اردو پیپر فار فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ سب سے پہلے اگر ہم آبجیکٹیو پارٹ کی بات کریں تو جو ایم سی کیوز کا پورشن ہوتا ہے وہ آپ کو ٹوٹل 20 آتے ہیں جو 4 پارٹس میں ڈیوائڈ ہوتے ہیں۔ آپ کے جو نثری اسباق ہیں اس پر مبنی 5 سوالات ہوتے ہیں۔ 5 سوالات آپ کے ہوتے ہیں تشبیہ، استعارہ اور تلمین کے ریلیٹڈ 5 سوالات، اور 5 سوالات ہوتے ہیں مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، اینڈ 5 ہوتے ہیں تذکیر و تانیث کے۔ اب ان کو ریڈی کس طرح کرنا ہے؟ ان کو ریڈی آپ نے اس وے میں کرنا ہے، لائک آپ پاسٹ پیپرز پکڑو اور ان کے جتنے بھی پاسٹ پیپرز میں ایم سی کیوز آئے ہوئے ہیں نا ان سب کو آپ نے اچھے سے تیار کر لینا ہے۔ اور جو نثری اسباق ہیں، آپ کوئی بھی گائیڈ بک اگر یوز کرتے ہو تو اس کے اینڈ پہ بھی کافی زیادہ ایم سی کیوز گیون ہوتے ہیں۔ سو ان کو ایک دفعہ گو تھرو کر لو گے تو آپ کا یہ پورشن ایزیلی ہو جائے گا اینڈ یو ول اسکور 20 آؤٹ آف 20 انشاءاللہ۔ لیٹس موو ٹو دا سبجیکٹیو پارٹ، انشائیہ طرز۔ انشائیہ طرز کا ہمارا جو سوال نمبر 2 ہوتا ہے سب سے پہلے، وہ ہوتا ہے شاعر کی تشریح۔ اے بی پارٹ میں ہوتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے۔ باقی اے پارٹ جو الف پارٹ ہوتا ہے وہ ہمارا حصہ نظم ہوتا ہے۔ اب کرنا کس طرح اس کو؟ سب سے پہلے نظم کا عنوان لکھا، شاعر کا نام لکھا، مفہوم ہم نے، مفہوم لکھنا مسٹ نہیں ہوتا نظم میں لیکن لکھ لو تو ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ دین یو ول اسٹارٹ یور تشریح۔ تشریح میں آپ نے نا، جب تشریح اپنے اسٹارٹ کرو تو آپ نے اس میں آغاز میں چند سطریں شاعر کے تعارف کی لکھنی ہے، لائک شاعر کا انداز بیان کس طرح کا تھا، اس کا مطلب مشہور کس وجہ سے ہے، لائک اس طرح کی 5-6 لائنیں لکھو گے نا تو آپ کو لینتھ بڑھانے میں مدد ملے گی۔ دین یو ول اسٹارٹ یور تشریح۔ تشریح آپ نے مطلب پہلے شعر کی آلموسٹ 2 پیجز تک جائے گی جس میں آپ 3 حوالات دو گے، دین دوسرے شعر کی بھی آپ کی 2 پیجز تک جائے گی جس میں آپ 3 حوالات دو گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ نے مطلب علیحدہ علیحدہ تشریح نہیں کرنی، نظم کی تشریح اکٹھے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دین اگر ہم بی پارٹ کی بات کریں تو بی پارٹ ہے آپ کا حصہ غزل۔ حصہ غزل میں آپ کو ٹوٹل 3 شعر آتے ہیں۔ اب ان کو اٹیمپٹ کرنے کا پیٹرن یہ ہے کہ سب سے پہلے شاعر کا نام لکھنا ہے آپ نے، 1 نمبر ہمارا اس کا ہوتا ہے۔ دین آپ نے مفہوم لکھا پہلے شعر کا، اور اس میں آپ کا 2 یا 2.5 لائنوں تک ہوتا ہے مفہوم۔ دین یو ول اسٹارٹ یور تشریح، اور باقی جو میں نے آپ کو شاعر کی طرف کا پچھلے بیان کیا نظم میں، سیم وہی چیز یہاں پہ بھی۔ شعر کی تشریح 2 پیجز کی کرو گے آپ، اور آپ کیا کہتے ہیں اس میں 3 حوالات دو گے۔ دین آپ شعر نمبر 2 کی ہیڈنگ دو گے، مفہوم کی ہیڈنگ دو گے، اینڈ دین یو ول اس میں بھی 2-2.5 لائن کا مفہوم لکھو گے، دین تشریح کی ہیڈنگ دو گے، اور 2 پیجز تک آلموسٹ یا 1.5 پیجز تک اس کی تشریح لکھو گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ شعر نمبر 3 میں بھی کرو گے، ہر شعر میں 3 حوالے دو گے اور اسے کٹ مارکر سے لکھو گے، ٹھیک ہے۔ اور اگین بتا دوں، غزل کی تشریح علیحدہ علیحدہ، نظم کی تشریح اکٹھی کرنی ہے۔ اب آپ کو میں اس کی پیپر پریزنٹیشن بھی دکھاتا ہوں ساتھ۔ یہ ہماری ہے پیپر پریزنٹیشن حصہ نظم کی، لائک جس طرح نظم کا عنوان لکھا ہوا ہے، شاعر کا نام آپ کو نظر آ رہا ہے، تشریح نظر آ رہی ہے۔ تشریح میں جیسے علامہ اقبال کے ریلیٹڈ آیا تو میں نے پہلے 5-6 لائنیں جو ہیں، یا 5-6 لائنیں، یا اگر آپ کی نظم کچھ اس طرح کی ہے جو کسی تاریخی واقعے کے ریلیٹڈ ہے اسلام کے، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا آپ تعارف دے سکتے ہو۔ اینڈ دین یو ول رائٹ اے ریفرنس کوٹیشن، جیسے کہ یہ شعر لکھا گیا، اینڈ دین یو ول اسٹارٹ یور تشریح اس وے میں، لائک زیر تشریح شعر کے پہلے شعر کو میں نے بولڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ دین آپ اپنے 2 پیجز کی تشریح لکھو گے، اور آپ جہاں جہاں میں نے حوالہ دیا آپ دیکھ لو، نظر آ رہا ہے آپ کو۔ دین آپ نے جب دوسرے شعر کی تشریح سٹارٹ کرنی ہے وہاں پہ اس وے میں کرنی ہے، زیر تشریح اشعار کے دوسرے شعر کو ہائی لائٹ کر دینا۔ دین یہ آپ کی دوسرے شعر کی تشریح چلتی جائے گی، اور یہ ہمارے آلموسٹ 4 پیجز بن جاتے ہیں، اینڈ دین آپ نے اینڈنگ لائن لگا دینی ہے۔ دین حصہ غزل کو سٹارٹ کرو گے۔ اگر ہم حصہ نظم کے تشریح کی ہیڈنگ دی، شاعر کا تعارف لکھا، زیر تشریح شعر میں شاعر کہتے ہیں، اور دین آپ نے اس کے حوالہ جات دیے، اور اسی وے میں آپ نے شعر نمبر 2 اور شعر نمبر 3 کو اپنا کمپلیٹ کیا، اور اس پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ کا یہ والا کوسچن بھی بہت اچھے سے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ناؤ لیٹس موو ٹو دا اوکے، تو اف وی ٹاک اباؤٹ کوسچن نمبر 3 تو وہ ہے عبارت کی تشریح۔ عبارت کی تشریح آپ کو اسباق میں سے آنی ہے، 2 جز آتے ہیں، جز الف، جز بے، اور آپ نے اس کے لیے وقت اپنا دیکھ لیں، آپ کے پاس 20 منٹس ہوتے ہیں، مور دین انف ہوتا ہے، اس میں ہو جاتا ہے ایزیلی۔ 15 نمبروں کا سوال ہے۔ اب اس کی ہم اٹیمپٹ کرنے کا سٹائل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حوالہ متن کی ہیڈنگ دو، دین سبق کے عنوان کی ہیڈنگ دو گے، 1 نمبر اس کا ایگزیکٹ لکھنا ہے بک والا، مصنف کے نام کی ہیڈنگ دو گے، 1 نمبر اس کا۔ اب لیٹ سپوز آپ کو کسی فیمیل رائٹر کا پیراگراف آ جاتا ہے، کیونکہ کچھ چیپٹرز ایسے ہیں بک میں جو فیمیل رائٹرز نے لکھی ہیں، تو وہاں پہ آپ مصنف کا نام نہیں لکھو گے، وہاں پہ آپ لکھو گے مصنفہ کا نام، ٹھیک ہے۔ دین ہم اپنی تھرڈ ہیڈنگ پہ موو کریں تو وہ ہے ماخذ۔ ماخذ جو ہے ہر چیپٹر کے اینڈ پہ دیا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک ماخذ ہے کلیات مدراس، جو چیپٹر کے اینڈ پہ گیون ہوتا ہے لیفٹ سائڈ پہ۔ سو اگر وہ یاد ہو سکے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہوتا تو اٹس اوکے۔
دین صنف ادب کی میں بات کروں تو صنف ادب جو ہے جیسے کہ آپ کا چیپٹر مضمون نگاری ہے یا نثر نگاری ہے جو بھی ہے، وہ آپ اگر لکھتے ہو تو اس سے بھی ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے۔ اب آپ کو اس چیز کے ریلیٹڈ مطلب ٹینس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماخذ اور صنف ادب مجھے کہاں سے ملیں گے، اس کے لیے میں آپ کو ایک چارٹ پرووائڈ کر دوں گا، وہاں پہ ایٹ اے سیم پلیس سارے لکھے ہیں میں، ٹھیک ہے۔ دین سیاق و سباق کی ہیڈنگ کی بات کریں تو اس میں 3 نمبروں کا ہوتا ہے آپ کا یہ پورشن۔ آپ نے اس میں 8 سے 12 لائنیں لکھنی ہوتی ہیں، اجتماعی سیاق و سباق، پورے سبق کا اجتماعی سیاق و سباق لکھتے ہیں، اینڈ دین ان دا اینڈ ہم یہ لائن ایڈ کرتے ہیں کہ یہ پیراگراف سبق کے ڈیش حصے سے لیا گیا ہے، لیٹس سپوز شروع سے لیا گیا ہے، درمیان سے لیا گیا ہے یا آخر سے لیا گیا ہے۔ دین تشریح کی ہیڈنگ دو گئی، تشریح کے 10 نمبر ہیں آپ کے۔ آغاز میں چند سطریں مصنف کے تعارف کے لکھو گے، جیسے میں نے آپ کو نظم اور غزل میں بتایا، سیم یہاں پہ بھی وہی چیزیں فالو کرو گے۔ تشریح کی لینتھ کی بات کر لیں تو 2.5 to 3 پیجز are more than enough تو اوور آل اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارا سوال 4 پیجز کا بن جاتا ہے۔ ایک پیج ہمارا حوالہ متن اور سیاق و سباق میں چلا جاتا ہے اور 3 پیجز ہمارے تشریح میں چلے جاتے ہیں۔ تشریح کی لینتھ کی بات کروں تو وہ جو میں نے بتا دی آپ کو، اور حوالہ جات کی میں بات کروں تو حوالہ جات 3 سے 4 آپ نے ضرور دینے ہیں، اور حوالہ جات کی میں پریزنٹیشن آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے حوالہ جات دینے ہیں۔ اب یہ پیپر پریزنٹیشن بھی دیکھ لیں آپ اس کویسچن کی۔ سوال نمبر 2 آپ نے لیٹس سپوز الف ٹو سلیکٹ یہ کرنے کے لیے بے کرنا ہوا تو بے لکھ لو گے۔ حوالہ متن کی ہیڈنگ، سبق عنوان، مصنف یا مصنفہ کا نام، صنف ادب، ماخذ اور سیاق و سباق، تشریح آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور یہ ہیں حوالہ جات۔ حوالہ جات 4-5 طرح کے ہوتے ہیں، لائک شعر ہو سکتا ہے، آیت ہو سکتی ہے، حدیث ہو سکتا ہے، کسی مشہور فلاسفر کا قول ہو سکتا ہے، دانشور کا قول ہو سکتا ہے جیسے میں نے لکھا ہوا ہے، اور مصرع بھی ہو سکتا ہے اردو شعر کا، جیسے کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق کی ایک مصرع ہے، تو میں نے مصرع کا سائن یوز کیا ہے اور مصرع لکھ لیا۔ سو یہ ہمارا کویسچن نمبر 4 ہو گیا، کویسچن نمبر 3 سوری ہو گیا۔ اب اگر ہم کویسچن نمبر 4 اور 5 کی بات کریں تو کویسچن نمبر 4 سبق کا خلاصہ آتا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس 15 منٹ ہوتے ہیں، 10 نمبروں کا سوال ہے۔ اس میں آپ نے کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے، لائک سب سے پہلے سبق کے عنوان کی ہیڈنگ دو گے، دین مصنف کے نام کی ہیڈنگ دو گے، اگر فیمیل رائٹر ہے تو مصنفہ کا نام، دین خلاصے کی ہیڈنگ دو گے، اور خلاصہ آپ کا کم از کم مطلب جس بچے نے کچھ بھی پریپیئر نہیں کیا ہوا نا، مطلب وہ بھی ایٹ لیسٹ 2 پیجز تو ضرور لکھے، اور جس کو بہت اچھے سے آتا ہے وہ 2.5 پیجز سے 3 صفحات تک اپنا خلاصہ کنکلوڈ کر لے، اس سے زیادہ ایکسیڈ نہ کرے۔ اور اس میں یاد رکھنا نہ مصنف کا تعارف لکھو گے، نہ مصنفہ کا تعارف لکھو گے، نہ کوئی حوالہ جات دو گے، جو ایگزیکٹ بک میں باتیں کی گئی ہیں وہی آپ لکھو گے، مطلب اس ڈومین سے باہر نہیں نکلنا۔ اب سوال نمبر 3 اور 4 کی تیاری کی بات کر لیں تو پہلے 8 چیپٹر آپ کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، انہی میں سے آپ کا خلاصہ بھی ہو جانا ہے اور اقتباس کی تشریح بھی ہو جانی ہے۔ سو پہلے 8 چیپٹر بہت اچھے سے کر لو rather than doing 14 chapters with 50% efficiency، پہلے 8 کو 100% ایفیشنسی کے ساتھ کر لو۔ سوال نمبر 5 نظم کا خلاصہ، اس کے لیے 5 منٹ مور دین انف ہیں، 5 منٹ میں آپ 8 سے 12 لائنیں ایزیلی لکھ لو گے، اور اس میں نظم کا عنوان کی ہیڈنگ دو گے، شاعر کے نام کی ہیڈنگ دو گے، اینڈ دین خلاصہ لکھو گے۔ خلاصے میں کوشش کرنا جو امپورٹنٹ ورڈس ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دو، اٹ پٹس اے گڈ امپیکٹ۔ اور اگر خلاصہ آپ نے ٹو دا پوائنٹ لکھا ہو، نظم کے اکارڈنگ لکھا ہو، تو ایگزامینر مجبور ہے کہ آپ کو 5 میں سے 5 نمبر دے۔ سو ان چیزوں کو فالو کرو۔ اب ہم اس کی پیپر پریزنٹیشن دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 کی پیپر پریزنٹیشن۔ خلاصے کی پیپر پریزنٹیشن پہلے دیکھ لو، اور خلاصے میں بھی اگر ہو سکے تو امپورٹنٹ ورڈس کو ہائی لائٹ کر لو۔ ایک چیز کہوں گا کہ مصنف کا نام جو میں نے پین سے لکھا ہوا ہے کوشش کرو یہ مارکر سے لکھ لو، مارکر سے لکھنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور اسی طرح جو نظم کیا خلاصے میں شاعر کا نام لکھا ہے نا، یہ بھی مارکر سے لکھ لینا، اور خلاصے میں بھی اپنے امپورٹنٹ ورڈس کو ہائی لائٹ کر لینا۔ اوکے، تو اب اگر ہم کویسچن نمبر 6 کی بات کریں تو کویسچن نمبر 6 آپ کا مکالمہ نویسی کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کو چوائس میں روداد بھی آ سکتی ہے، روزنامچہ بھی آ سکتا ہے۔ سو اگر پریفرنس کی بات کریں تو آئی ول پریفر مکالمہ اوور روداد اینڈ روزنامچہ، بیکاز مکالمہ میں مطلب خود بھی لکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ اس میں مارکس زیادہ گین کرنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ سو اس کی پیپر پریزنٹیشن بھی دیکھ لو، اور اس کے ریلیٹڈ امپورٹنٹ ٹاپکس کا بھی آپ کو میں گیس دے دیتا ہوں۔ اب اس کے لیے وقت آپ کے پاس 20 منٹ کا ہوتا ہے، اور یہ 10 نمبروں کا سوال ہے۔ سب سے پہلے عنوان دو گے آپ، دہشت گردی، لیٹس سپوز آپ کو مکالمہ آیا ہوا ہے، دین آپ تمہیدی منظرنامہ لکھو گے، جیسے میں نے لکھا ہوا ہے، احمد اور آصف دونوں سال اول کی طالب علم ہیں، آصف کالج لائبریری میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہے، آصف کا ہم جماعت احمد اس کے پاس آتا ہے اور اس سے ہم کلام ہوتا ہے، دین واٹ ایور دے ٹاک اباؤٹ وہ ڈائلاگس لکھو گے، احمد کا ڈائلاگ، آصف کا، احمد کا، آصف کا، اینڈ اس وے میں آپ چلتے رہو گے۔ اینڈ دین ایک اور چیز کہ آپ مکالمے میں شعر بھی لکھ سکتے ہو، اگر اس کے ریلیٹڈ شعر ہے، جیسے دہشت گردی کے ریلیٹڈ بہت سے شعر بنتے ہیں،
تو میں نے ہر مکالمے کے ریلیٹڈ نا ایک ایک یا دو دو شعر یاد کیے ہوئے تھے، کیونکہ اٹ پٹس اے گڈ امپیکٹ آن یور پیپر، اور پیپر کی ایک خوبصورتی میں، اس کی بناوٹ میں نا مطلب ایک خوبصورتی سی ڈال دیتا ہے پیپر میں. جیسے میں نے دہشت گردی کا شعر ڈالا ہوا، جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے. اس طرح کے آپ حوالہ جات ڈال دو اور اینڈ پہ اختتامی منظر نامہ لکھو کہ دونوں دوست ہم جماعت کمرہ امتحانی کمرے کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنی کلاس روم کی طرف جاتے ہیں واٹس ایور. اور اس کی لینتھ کی بات میں بتا دوں تو 3 پیجز are more than enough. آپ تھوڑا سا ایکسیڈ بھی کر سکتے ہو، لیکن 3 پیجز آئیڈیل ہیں. 3 پیجز لکھو اور دین اختتامی منظر نامہ اینڈ دین کلوز اٹ اینڈ موو ٹو دا نیکسٹ کویسچن. سو دیٹ واز اٹ فار کویسچن نمبر 6. کویسچن نمبر 6 میں روداد یا روزنامچے میں اگر اس کی لینتھ کی روداد کی لینتھ کی بات کروں، لیٹس سپوز آ جاتی ہے، ایک دفعہ پیٹرن دیکھ لینا دونوں کا، تو وہ 2.5 پیجز تک جس نے روداد لکھنی ہے وہ روداد لکھ لے، لیکن کوشش کرو مکالمہ ہی زیادہ اچھے سے تیار کرو. اب سوال نمبر 7 درخواست نویسی کا ہوتا ہے. درخواست نویسی میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کا پیٹرن. پیٹرن کے نمبر ہوتے ہیں بہت زیادہ، آدھے نمبر تو پیٹرن کے ہوتے ہیں، اور پیٹرن کو بھی دیکھ لو کہ میں نے کس وے میں پریزنٹ کیا ہوا ہے. لائک جو چیز مارکر سے لکھی ہے آپ بھی مارکر سے لکھنا، باقی جو چیز پین سے لکھنی ہے. لائک جو نہایت ادب سے گزارش ہے، اصل مدعا اور میں آپ کا تحایات شکر گزار رہوں گا، یہ سب چیزیں جو نفس مضمون میں آتا ہے وہ آپ نے پین سے لکھنا ہے، باقی مارکر سے لکھ لو تو ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. اور درخواست میں اسی کا پراپر پیٹرن فالو کرو گے، یہ والا پیٹرن فالو کر لو، یا پھر آپ کی اگر گرامر کمپوزیشن کی جو بک ہے اردو کی، اس میں بھی جو پیٹرن گیون ہے ایگزیکٹ وہی فالو کرو گے تو انشاءاللہ اس میں بھی مارکس آ جائیں گے. اور اس کے بھی آپ گرامر اینڈ کمپوزیشن سے جو ٹاپکس گیون ہے نا ان کو پریپیئر کر لو، اور اس میں سیلف کریٹیوٹی بھی چل سکتی ہے. سو اٹ از ناٹ اے ڈیفیکلٹ کویسچن ٹو پریپیئر. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم اگر اس کی ضروری ہدایات کی بات کر لیں تو یہ ضروری ہدایات ایک دفعہ پڑھ لینا اور ان کو فالو کرنا. اور نیچے گیون ہے غلط اور صحیح، ان دو چیزوں کو بھی صحیح طرح پڑھ لینا، کیونکہ بچے اس میں بہت زیادہ مسٹیک کرتے ہیں. جیسے بخدمت جناب پرنسپل صاحب لکھنا ہے، اب یہ غلط چیز ہے. آپ پہلے جناب بھی لکھ رہے ہو اور اینڈ بعد میں صاحب بھی لکھ رہے ہو، ایسے نہیں لکھنا. صحیح طریقہ ہوتا ہے بخدمت جناب پرنسپل یا بخدمت پرنسپل صاحب. ان چیزوں کو پڑھ لینا، یہ آپ کے لیے مطلب پھر درخواست میں 10 آؤٹ آف 10 مارکس انشاءاللہ آ جائیں گے. اوکے، تو اب اگر ہم کویشچن نمبر 8 کی بات کریں تو تلخیص کا ہوتا ہے وہ، جس کے لیے آپ کے پاس 15 منٹ ہوتے ہیں اور آپ نے 10 نمبروں کا سوال ہے آپ کا. اب تلخیص کا پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ کل الفاظ سب سے پہلے لکھتے ہیں، آپ کو جو بھی پیراگراف آیا ہے یو ول مطلب کوئکلی آپ نے اس کے ورڈس گن لینے ہیں اور ایک آدھا منٹ یوز کرنا ہے اور کوئکلی ورڈس گنے اس کے. لیٹس سپوز 100 الفاظ ہیں، دین آپ نے تلخیص شدہ الفاظ اس کے 1/3 کرنا ہوتا ہے. 100 الفاظ کا 1/3 33 الفاظ بنتے ہیں، ہم نے وہ لکھ لیا. دین ہم نے اس عبارت کا مناسب عنوان لکھنا ہوتا ہے. جیسے آپ کو کوئی ایسا پیراگراف آتا ہے جس میں بے بنیاد خوف کی بات کی جا رہی ہے، دین یو ول رائٹ اٹس مناسب عنوان ایز بے بنیاد خوف. دین آپ تلخیص شدہ عبارت لکھو گے، جیسے کہ 33 ورڈس کرنے ہوتے ہیں. تلخیص شدہ عبارت آپ کی ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے پورے پیراگراف کا نچوڑ ہو. ایسے نہیں کہ آپ نے کوئی پہلی لائن اٹھا کے لکھ دی، کوئی دوسری لائن مڈل کی لائن اٹھا کے لکھ دی اینڈ دین کوئی لاسٹ کی لائن اٹھا کے لکھ دی. ایسے نہیں ہوتا. آپ نے پورے پیراگراف کی سمری بیان کرنی ہے 33 ورڈز میں. وہ آپ نے جتنا ماہر ہو گے آپ اس کو کرنے میں، اتنے آپ کے اس کویشچن میں مارکس زیادہ آئیں گے. اب اس کی تیاری کی میں بات کروں تو سب سے پہلے آپ نے جو آپ کی اردو گرامر اینڈ کمپوزیشن کی بک ہے اس میں 15-20 پیراگرافس گیون ہیں، ان کو کر لو. وہ آپ کا یہ کویشچن ایزیلی ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک دفعہ پاس پیپرس کے گو تھرو کر لو گے نا تو کوئی مطلب رسک نہیں رہے گا اور یہ کویشچن ایزیلی ہو جائے گا. ان دا اینڈ میں نے متبادل عنوان کی ہیڈنگ دی ہوئی ہے، اٹ پٹس اے گڈ امپیکٹ، دیٹ از وائی میں نے دی. آپ بھی دینا چاہوں تو دے سکتے ہو، کیونکہ ایک پیراگراف کے 2-3 عنوان ہو سکتے ہیں. سو دیٹ واز اٹ فار دا ویڈیو. ہوپ سو آپ کو ان سب گائیڈ لائنس سے بھی اور پیپر پریزنٹیشن بھی میں نے ساتھ ہی ڈسکس کر لیا، سو دیٹ آپ کا ٹائم سیو ہو اور ان سب چیزوں سے بہت فائدہ ہوا ہوگا. اور آپ ان سب کو فالو کرنا اور انشاءاللہ 90+ اسکور کرنا. سو بیسٹ آف لک اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آئی وش کہ آپ بہت زیادہ مارکس اسکور کریں.